إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ محترم بھائیوں بات چل رہی تھی کہ اسلام اللہ پاک نے جو ہمیں مذہب عطا کیا یہ آیا تھا غالب ہونے کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی اللہ رب العالمین نے یہ دین اسلام بھیجا ہی اس لیے تھا کہ یہ دنیا پہ غالب ہو، اس کو ماننے والے
ان کو غلبہ حاصل ہو، اور قرون اولیٰ میں ہوا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اس دور میں سارے دنیا کے وسائل سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس، لیکن چاروں طرف مسلمان ہی مغلوب نظر آتا ہے۔ تو اس کی تیسری وجہ یا تیسرا سبب جو ہے، جو ہمارا غلبہ تھا، کسی دور میں عزت تھی، 313 تھے، 1000 پہ غالب آئے تھے، حالانکہ وہ لوگ جو 313 لڑنے والے تھے، ان کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں، کسی کے پاس اگر تیر ہے تو تلوار کوئی نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ یہ لوگ نکلے، اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ لیکن آج سارے وسائل ہونے کے باوجود، تعداد میں بھی ہم بہت زیادہ، لیکن ذلت اور رسوائی، اس کا تیسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میری اور آپ کی زندگی میں جب احکام الہی نہیں رہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری جب کتاب و سنت کے خلاف شروع ہوئی، تو یہ ایک سبب ہے میرے اور آپ کے زوال کا۔ قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں تو ایک ایسی قوم بھی اس دنیا میں آئی ہے جس کو اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے نوازا، اور اللہ احکم الحاکمین اس قوم کے متعلق اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں پوری کائنات میں سارے جہانوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے 2 بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سلسلہ نسب جو ہے وہ ایک ہی ہے، ہزاروں کی تعداد۔ تو یہ مذہبی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اس دور میں ان کو فضیلت عطا کی، اور دنیاوی اعتبار سے سورہ بقرہ اگر آپ پڑھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ کبھی اللہ احکم الحاکمین بہتے پانیوں میں سے ان کے لیے رستے بنا دیتا ہے، کبھی اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کے سائے کے لیے بادلوں کو سائبان بنا دیتا ہے۔ اور نعمتوں کا یہ عالم ہے کہ کسی موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم کھانا بنا نہیں سکتے، اپنے رب سے دعا کر کے پکا پکایا ہمارے لیے آسمان سے اللہ نازل کرے۔ تو قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ جو ہے اس کا اہتمام کیا، صبح دوپہر شام پکا پکایا کھانا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنو فال ہوتی ہے موسم سرما میں، اس طرح جو ہے پکا پکایا کھانا ان کے لیے آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ اس قدر اللہ پاک نے ان کو نعمتیں عطا کی، ساری دنیا پہ اس دور میں ان کو فضیلت عطا کی، لیکن یہ نعمتیں ان سے چھن گئیں۔ یہ جو فضیلت تھی مذہبی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، یہ بھی چھن گئی، ان سے زوال آیا ان پہ۔ اور وجہ کیا بنی؟ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔
اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ دنیا جہان کی میں نے ان کو نعمتیں عطا کی، ان کو پوری دنیا میں مقام اور مرتبہ عطا کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ فرماتے میں نے پورا کر دیا، لیکن پھر ان پہ زوال کیوں آیا؟ جب یہ زیادتی پہ اتر آئے، اللہ کے احکامات کی انہوں نے بغاوت شروع کر دی، اور عرش والا رب کہتا ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ قوم پھر ایسی بدبختی پہ اتری کہ خود بھی گناہوں میں ملوث ہو گئے، اور جو نیک لوگ تھے وہ دوسروں کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے۔ نہی عن المنکر کا کام انہوں نے چھوڑ دیا، امر بالمعروف انہوں نے چھوڑ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ان کو میں نے عزت اور وقار دیا تھا یہ سارے کا سارا ان سے چھن گیا۔ تو میرے بھائیوں، جب قوموں میں اللہ کے احکامات کی مخالفت شروع ہو جائے، 24 گھنٹے کی زندگی جب لوگوں کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں گزرے، زندگی اللہ عطا کرنے والا ہے، عدم سے وجود اللہ پاک نے اس کو دیا اس انسان کو، اور یہ انسان جو ہے یہ اب کبھی اپنے اوپر غور کرے، اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا، عرش والا رب کہتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک دور وہ بھی تھا جب اس کا تصور تک نہیں تھا، اس کا تذکرہ تک نہیں تھا، اس کے والدین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، وہ کیسا دکھتا ہوگا، یہ ساری چیزیں انسین تھیں۔ اللہ کہتے تیرا تو نام تک کیا ہے، تیرا تذکرہ بھی نہیں تھا، تجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا، تجھے میں نے زندگی عطا کی، عدم سے وجود عطا کیا۔ سانسوں کو جو کروڑوں سے قیمتی سانسیں ہیں اللہ نے اس کو عطا کر دی، اور یہ جو ہم جب تک زندہ ہیں آکسیجن استعمال کرتے ہیں، یہ آکسیجن جو ہے یہ سانسیں اس بندے سے قدر و قیمت پوچھیں جو وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا، اس کے وارثوں سے پوچھیں آکسیجن کی قیمت کیا ہے۔ تو رات دن ہم جو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، نہ کوئی مہینے بعد بل ہے، نہ کوئی سالانہ بل ہے، نہ کوئی 6 مہینے بعد بل ہے۔ نظام دیکھ لیں اللہ کا کیسا ہے، وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا بندہ جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے اس کو پوچھ کے دیکھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، کوئی بل نہیں کسی قسم کا، تو رات دن ہم اللہ کی مخالفت میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سبب ہے زوال کا، اللہ کی رحمتوں کے چھن جانے کا، جو اعزاز ہمارے پاس تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کے الفاظ بھی ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الظَّالِمُونَ کے الفاظ بھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے دین اسلام دیا تھا غالب ہونے کے لیے، تو یہ غلبہ جو چھینا ہے اس کا ایک تیسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت شروع کر دی، زندگی جو ہے کلمہ کسی اور کا پڑھا ہے، باتیں کسی اور کی مانتا ہے۔ اجتماعی زندگی آپ دیکھ لیں، انفرادی زندگی دیکھ لیں، کس کس بات کا میں تذکرہ کروں، میں بھی آپ بھی 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اس قدر آلودہ ہو چکی ہے، اس قدر گندی ہو چکی ہے، کسی ایک برائی کو لے لیں آپ، نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھ لیں، سود کو ہی آپ دیکھ لیں، کون ہے جو بچا ہوا؟ نیچے سے آپ شروع ہو جائیں، اپنے لیول سے ہر بندہ سوچے، انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک سوچیں، کیا ہم اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں؟ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو جو بندہ رب کے ساتھ جنگ کرے وہ کبھی جیت سکتا ہے؟ رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے یہ۔ تو رب سے جنگ لڑنے والا بتائیں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچیں اس بات سے، کبھی رحمتیں پھر آ سکتی ہیں؟ تو جن کا سارا ملک کا نظام ہی اسی پہ ہو، لوگ جو ہے کیس بھی کرے جیت جائیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ سٹے آرڈر لے آئے کہ سود جو ہے وہ نظام چلنا چاہیے، پھر کہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور کہاں پہ پھر یہی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پھر قوموں کے مقدر بن جاتے ہیں۔
ذلت اور رسوائی مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ انفرادی طور پہ ہم دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ دیکھے، کیا میرے گھر کی زندگی جو میں کاروبار کر رہا ہوں کیا میں سود سے بچا ہوا ہوں؟ یہی آج سبق لے کے چلے جائیں یہاں سے، اور اپنے اندر فکر پیدا کریں میرے بھائیوں، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ایک ادنا سے ادنا بندہ جو موبائل استعمال کرتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ ایڈوانس منگواتا ہے، اس پہ پیسے کٹتے ہیں، سود ہے۔ کیا ہم بچے ہوئے ہیں؟ کسی دوسرے کو تو ہم کہہ دیتے نا ایسے وہ فلاں ایسے، ایک انگلی اس کی طرف چار اپنی طرف۔ میرے بھائیوں یہ لمحہ فکر یہ ہے، کیا ہم بچے ہوئے ہیں؟ یہ کمیٹیاں لوگ ڈال لیتے، بولی والی کمیٹی یہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے، بیمہ پالیسی آپ دیکھ لیں اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ ہماری زندگی اس قدر آلودہ ہو چکی ہے۔ قرآن حکیم آپ پڑھتے جائیں تو کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرتا جائے، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قرآن مجید آپ ایک رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور آپ اپنے آپ جو ہے وہ کمپیئر کریں قرآن کے ساتھ، کہ قرآن کہتا ہے بھی یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ روزانہ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ سب سے بڑے محاسب انسان جو ہے وہ اپنے متعلق ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میری زندگی کیا ہے، میں سارا دن کیا کرتا ہوں۔ رات کو یا فجر کے بعد ایک رکوع اللہ کی رضا کے لیے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن کہے گا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جو ہم سارا دن نمازیں پہلی بات ہے پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھی ہیں تو گھر بھی پڑھ لیتے، مسجد میں آنا گوارا ہی نہیں کرتے، آفس میں ہے تو وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رب کہتا با جماعت پڑھو، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا کرو۔ حالانکہ ذرا غور کریں اس بات پہ، انسان اکیلا ہو، اکیلا خلوت میں تنہائی میں جو نماز پڑھتا ہے اس کے اندر جو ہے خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ لمبی نماز پڑھ سکتا ہے، سجدے لمبے کر سکتا ہے، تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو سکتا ہے، اللہ سے بڑا کچھ مانگ سکتا ہے، لیکن رب کہتا ہے نہیں، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسجد میں با جماعت تو نے نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ تنہائی میں خلوت میں آپ کا رکوع بھی لمبا ہو سکتا ہے، خشوع و خضوع بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن عرش والے کا حکم ہے کہ مسجد میں با جماعت پڑھنی ہے۔ کیا ہم پابندی کرتے ہیں؟ رب کہتا ہے بدکاری اور بے حیائی کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہیں جانا، جتنی بھی مبادیات ہیں ان سے بچنا ہے۔ تو کیا میری اور آپ کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ کیا ہم بچے ہوئے ان چیزوں سے؟ تو میرے بھائیوں قرآن حکیم آپ پڑھتے جائیں، ایک رکوع اللہ کی رضا کے لیے آپ شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ، جو آپ کے گھر میں پڑھا ہوا وہی قرآن حکیم اٹھا لیں، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں آپ کے سامنے، اور پھر محاسبہ کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ ایک سبب ہے، جب ہم جس خالق نے پیدا کیا ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، زندگی اس نے عطا کی، زمین و آسمان کا مالک بھی وہ ہے، زمین کا مالک وہ ہے، نظام ہم کسی اور کا چلاتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے کہ اللہ کا نظام آ جائے، اس کے لیے ہماری کوششیں بھی نہیں ہوتی، جو نظام چل رہا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو چل رہا ٹھیک ہے، کبھی اس کے لیے کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اے میرے بندے، رزلٹ جو ہے یہ تیرے ذمہ نہیں ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، نتائج میرے اور آپ کے ذمہ نہیں۔ اللہ نے پوچھنا تو نے کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی، تو نے اپنے حصے کی شمع جلائی تھی یا نہیں جلائی تھی؟ تو میرے بھائیوں یہ ایک بہت بڑا سبب ہے زوال کا، کہ جب اہل اسلام نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو پھر جب بغاوتیں اللہ کی کرے گا، جنگ اللہ سے کرے گا، تو پھر رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ پھر ذلت اور رسوائی ہی مقدر بنے گی۔ اور چوتھا سبب جو ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ لوگ
کتاب و سنت کو چھوڑ کے جب اپنی اپنی دکانداری کی طرف آ جائیں گے، مسلک کی تقسیم میں بٹ جائیں گے، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارے ملک میں کیا ہے؟ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے، سنی آپس میں لڑ رہے ہیں، دیوبندی الگ ہے، بریلوی الگ ہے، پھر حیاتی مماتی کی تقسیم ہے، پھر یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہم مسلکوں میں بٹ گئے ہیں۔ کافر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ کہتا بھی مسلمان ہے۔ ان کے لیے جو ان کے خلاف ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ ہم آپس میں بٹے ہوئے، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے پیچھے لگے ہوئے، کتاب و سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک ذلت اور رسوائی کی وجہ ہے۔ کتاب و سنت جو باٹم تھی ہماری، اس کو چھوڑ دیا، جس کے متعلق کونین کے تاجدار نے یہ کہا تھا کہ لوگوں میدان عرفات میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم آؤ، یہ حرمت والا شہر بھی موجود ہو، حرمت والا مہینہ بھی موجود ہو سکتا ہے میں تمہارے اندر نہ رہوں۔ آج جو دین سمجھنا ہے، جو پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھ لو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا، آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ آپ نے فرمایا ایک رب کا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ تو میرے بھائیو یہ بھی ایک سبب ہے، اور لوگ شخصیات کو سامنے رکھ کے قرآن و حدیث کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اس کے مطابق ہم نے ڈھالنا ہے، کسی کی مخالفت مقصد نہیں ہے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب انسان کتاب و سنت کی طرف آتا ہے شخصیات کو چھوڑ کے، تو پھر اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، لاہور میں ایک بہت بڑی تنظیم جماعت ہے، نیٹ ورک ہے، ان کا اپنا ایک ٹی وی چینل ہے، وہاں کا اس ادارے کا مدیر ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس پڑھتے ہیں۔ کسی طرح سے میرے پاس آیا تو قرآن جو ہے اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، ابھی چند رکوع اس بندے نے پڑھے ہیں۔ تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے تو نظام میں ایسے ہے، ہمارے تو امیر صاحب اس طرح کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ پگڑی باندھنی ہے، یہ نہیں باندھنی، ہم تو ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی صرف 4 سے 5 رکوع اس بندے نے پڑھے ہیں، ایم ایس سی اس بندے نے کیا ہوا، تو کہتا ہے کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی کہ میرا نظام کہاں پہ ہے، میں جہاں پہ ڈیوٹی کرتا ہوں میرا نظام کہاں ہے، میری عمارت کہاں ہے، میری ڈیوٹی کہاں پہ ہے، اور قرآن کہتا ہے میں تو بالکل کیس چل رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو یہ اسکول آف تھاٹ کی جو تقسیم ہے، اس سے نکلیں باہر۔ اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رب کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ اور جہاں پہ اختلاف ہو جائے، ہر بندہ سوچتا جی اب ہم کیا کریں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جی اذان اس طرح کہنی، دوسرا کہتا ہے اس طرح کہنی، ایک کہتا ہے زور کی رکھتے جو ہے وہ 12-13 پڑھنی ہے، کہتا ہے 10 پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، کوئی کہتا ہے نیچے باندھنا، کوئی کہتا ہے چھوڑ کے ہی پڑھنی۔ تو میرے بھائیو اس کا حل بھی اللہ پاک نے بتایا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب جھگڑا پیدا ہو جائے نا، اختلاف بن جائے کہ اذان کس طرح کہنی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح، کوئی کہتا ہے اس طرح، ہر بندہ اپنا اپنا بتاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ہو جائے اس کو کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ۔ رب کے قرآن میں دیکھو کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا ہے۔ تو میرے بھائیو آپ دیکھیں مسائل کو، نماز کا طریقہ ہے کسی کی نہ دیکھیں، قرآن و حدیث کو دیکھیں، آپ صحیح بخاری کھول لیں، صحیح مسلم کھول لیں، صحاح ستہ کو جب آپ دیکھیں گے، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جی ہاتھ سینے پہ باندھ لیں، دوسرا کہتا ہے کھاتے باندھ لیں، تیسرا کہتا ہے چھوڑ کے پڑھنی۔ آپ حدیث کو دیکھیں، جہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے ہیں،
حدیث جہاں پہ مل جائے وہ آپ لے لے، باقی سارا کچھ چھوڑ دیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں سجدہ اس طرح کرنا ہے، رکوع میں اس طرح جانا ہے، رکوع سے اس طرح اٹھنا ہے۔ آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں، سنت مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ یہ ہے غلامی مصطفیٰ، اور نکلنے کا اس تقسیم سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات جب آ جائے، رب کے قرآن کا فیصلہ جب آ جائے تو اس کے سامنے کہہ دے آمنا و صدقنا، میں نوان اس کو مان لیں، اس پہ عمل کر لیں۔ تو میرے بھائیو یہ ایک سبب ہے کہ جب ہم نے سکول آف تھاٹ کو لے لیا، کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، کہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کسی کی تنقیص مقصد نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے ہندوستان میں ایک عالم دین گزرے ہیں، محمود الحسن ان کا نام تھا، تو صحیح بخاری یہ پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو۔ تو صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے بخاری کے کچھ نوٹس تیار کیے، جو جامع ترمذی، جو عربی نسخہ جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس کے شروع میں کچھ پیجز ہیں تقریر ترمذی کے نام سے وہ ایڈیشن کیا گیا اس کے اندر۔ تو مولانا محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے سودا کر رہے ہیں، ایک خریدار ہے ایک بیچنے والا ہے، دونوں میں سے کسی کو اگر اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، جہاں پہ ڈیل ہوئی ہے وہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو واپسی کا اختیار ہے۔ ہمارے ہاں تو بیانہ ہی مر جاتا ہے نا، پیمنٹ دے دیئے لیکن مجلس اگر وہی ہے، تو آپ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، 3-4 صفحے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ واپسی کا اختیار ہے۔ امام ابو حنیفہ قائل نہیں ہے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں جی واپسی کا اختیار نہیں ہے۔ اب محمود الحسن صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جی صحیح بات، حق اور انصاف یہ ہے کہ واپسی کا اختیار ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات بالکل بجائے، کیونکہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے۔ 3 صفحے کی جو بحث کے بعد اینڈ پہ آپ فرماتے ہیں جی لیکن نحن المقلدون فواجب علینا تقلید امامنا، کہتے بات وہی صحیح ہے جو امام شافعی نے کہی ہے، کیونکہ حدیث موجود ہے بخاری کی کہ واپسی کا اختیار ہے، لیکن چونکہ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں اس لیے ہم بات وہی مانیں گے جو امام صاحب نے کہی ہے۔ تو میرے بھائیو جب یہ اس حد تک ہم جائیں گے تو پھر نقصانات ہوں گے۔ کتاب و سنت ہمارے سامنے ہونے چاہیے، تمام تر ائمہ جتنے بھی ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں، ان کا احترام ضروری ہے، لیکن بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، اس کے مطابق جو آئے وہ لے لیں، جو کتاب و سنت سے ہٹ کے ہے وہ چاہے بات کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو چھوڑ دیں۔ اور جس دن ہم اس بات پہ چلیں گے کہ ہمارے لیے کتاب و سنت ہی سب کچھ ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رہنمائی بھی کرے گا۔ تو میرے بھائیو 5واں سبب جو ہے وہ اگلے جمعے بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کا حل کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے اس پہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ قائم رکھے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔